أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محبوب رب المشرقين جد الإمامين السبتين الحسن والحسين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صلوات پڑھی محمد وعلی عزیزان محترم معزز سامعین، جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف خدا نے ہمیں نصیب فرمایا، اس آیت میں خدا اعلان کر رہا ہے کہ ہم نے پیدا نہیں کیا جن کو اور نہ ہی انسان کو. وما خلقت الجن والانس الا، ہم نے جنوں کو اور انسانوں کو خلق نہیں کیا الا لیعبدون، مگر اس لیے کہ وہ عبادت کریں. کیا کریں؟ عبادت. ہماری خلقت کا مقصد، جن و انس کی خلقت کا مقصد حیات عبادت ہے. یعنی زندگی ایسے گزرے کہ ہمارا بیٹھنا بھی عبادت ہو، ہمارا اٹھنا بھی عبادت ہو، ہمارا سونا بھی عبادت ہو، ہمارا جاگنا بھی، ہمارا کھانا بھی عبادت ہو، ہمارا پینا بھی عبادت ہو، ہمارا ملنا بھی عبادت ہو، ہمارا نہ ملنا بھی عبادت ہو، ہماری دوستی بھی عبادت ہو، ہماری دشمنی بھی عبادت ہو. یعنی ہر لمحہ ہمارا. آغاز گفتگو سے پہلے گزارش ہے، باہر جو ہیں ماشاءاللہ جتنی لمبی گلی ہے وہاں تک بیٹھے ہوئے ہیں لوگ، خصوصاً میرے جوان بھائی. اندھیرا
ظلمات، گندگی، پستی، ان ساری چیزوں سے نکالنے والے حسین، ان ساری چیزوں سے نکالنے والے، پستی سے بلندی کی طرف لے جانے والے حسین، ظلمات سے نور کی طرف لانے والے حسین، گندگی سے پاکیزگی کی طرف بلانے والے. یہی وجہ تھی حسین کی نگاہیں دیکھ رہی تھی. کیا دیکھ رہی تھی؟ جب مولا عباس سے یہ کہا تھا کربلا میں، جاؤ، مشہور ہے، ذاکرین پڑھتے ہیں، کتابوں میں جملہ پڑھ کے پڑھتے ہیں، کیا مشہور ہے کہ حسین نے ایک دن کی مہلت غلط کہتے ہیں. حسین نے مہلت مانگی نہیں تھی عباس کے ذریعے سے، کیونکہ حسین علی کا بیٹا ہے، محمد کا نواسا ہے، زہرا کا نور عین، کشتی نجات، ہدایت کا چراغ. ہدایت کا چراغ مہلت مانگے یہ ہو نہیں سکتا. حسین مہلت مانگ نہیں رہے تھے. میں یہ باہر جو بیٹھے ان کو بلانے کے لیے پڑھ رہا ہوں. حسین مہلت مانگ نہیں رہے تھے، بلکہ حسین ایک رات کی مہلت دے رہے تھے. حسین مہلت مانگنے والوں میں حسین نہیں ہے، عطا کرنے والوں میں حسین ہے. حسین کبھی مانگتا نہیں ہے، حسین دیتا ہے، عطا کرتا ہے. سخی ابن سخی ہے، ولی ابن ولی ہے. حسین مانگتا نہیں ہے، دیتا ہے. حسین ایک رات کی مہلت دے رہا تھا کربلا میں، کیونکہ نگاہیں حسینی دیکھ رہی تھی. یزیدی پتھروں میں ایک نگینہ ہے، یزیدی پتھروں میں ایک نگینہ ہے جسے میری طرف آنا ہے. یزیدی پتھروں میں ایک نگینہ ہے جسے میری طرف آنا ہے. ظلمات میں ہے، گندگی میں ہے، اسے نور کی طرف بلانا تھا. حسین نے ایک رات کی مہلت دی، کیونکہ حسین کی آنکھیں دیکھ رہی تھی ایک حور بننے والا ہے. حسین کی نگاہیں دیکھ رہی تھی ایک حور بننے والا ہے. ان پتھروں میں کسی نے اس نگینے کو پہچانا نہیں تھا، پہچانتا وہی جو جوہری ہوتا ہے. جو جوہری ہوتا ہے وہی پتھر کی شناخت رکھتا ہے. تو جوہری دیکھ رہا تھا ایک نگینہ بننے والا ہے نا. اب آپ نگینہ بن جائیے، مجھے جوہری بنا دیجئے، آ جائیے فرش عزا پہ. کیونکہ فرش عزا کی عظمت بہت بلند ہے، بہت اعلیٰ ہے، جسے ہماری عقلیں درک نہیں کر سکتی، جسے ہم سمجھ نہیں سکتے، ہے نا. تو فرش عزا پہ باہر بیٹھیں گے تب بھی وقت گزرے گا، اندر بیٹھیں گے تب بھی وقت گزرے گا. لیکن میں نے کہا نا، انسان کو خدا نے، جنوں کو خدا نے خلق کیا ہے. کیوں؟ تو میں نے کہا تھا ایک جملہ کہ ہمارا بیٹھنا بھی عبادت ہو، ہمارا اٹھنا بھی. تو لہٰذا باہر بیٹھنا عبادت نہیں ہے، فرش عزا پہ بیٹھنا عبادت ہے. فرش عزا پہ بیٹھنا اور یہاں سے معرفت لے کے اٹھنا عبادت ہے. یہاں سے معرفت لے کر، علم لے کر، مقصد حسینی کو لے کر اٹھنا عبادت ہے. تو اپنی زندگی ایسے بنائیں کہ ہر سانس عبادت ہو، ہر لمحہ عبادت ہو. کیونکہ مقصد حیات، ہماری خلقت کا مقصد عبادت ہے. اعلان قرآن ہے. اگر کوئی چیز جو ہم نے لی، اگر ہمارے مقصد کو پورا نہ کرے،
تو وہ چیز بیکار ہوتی ہے، اسے ہم نکال دیتے ہیں خود سے دور۔ اگر ہمارے ذریعے سے خدا کا مقصد پورا نہ ہو تو ہے نا، تو عزیزان محترم یہ مقصد کو پورا کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر مقصد پورا ہے تو زندگی کامیاب ہے۔ مقصد، کیونکہ ہر چیز کا ایک مقصد ہے، بغیر مقصد کے خدا نے کوئی چیز خلق ہی نہیں کی۔ ہر چیز کے پیچھے ایک مقصد ہے، ایک ارادہ ہے، اس ارادے کو پورا کرنا، اس مقصد کو پورا کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ تو آپ لوگ تھوڑا آگے آ جائیں، شاید باہر کھڑے ہونے والے یہ سوچ رہے ہوں کہ جگہ بھر گئی ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیے اور باہر والے تھوڑا تھوڑا اندر آ جائیں۔ کس کو؟ کالے کپڑے پہننے والوں کو نہیں، رونے والوں کو، حسین پہ آنسو بہانے والوں کو، ہے نا؟ دعائے فاطمہ میں شامل ہونا ہے تو اس فرش کی عظمت کو سمجھنا ہے۔ صرف فارمیلٹی کے لیے 2 مہینے 8 دن کپڑے پہن کے امام بارگاہ کے باہر آگے کھڑے ہو جانا شیعہ نہیں کہلاتے۔ پہچاننا ہے کہ میرا مقصد کیا ہے، میری خلقت کا مقصد کیا ہے، حسین مجھ سے کیا چاہتے ہیں، ہے نا؟ یہ ساری چیزیں ہیں، اور یہ اس وقت ہو سکتی ہیں جب ہم علم سے قریب ہوں گے۔ جب ہم علم سے قریب ہوں گے تب ہمیں یہ باتیں سمجھ میں آئیں گی۔ جب دور ہوں گے تو دور ہی ہو جائیں گے پھر۔ تو فرش عزا کی عظمت بہت بلند ہے۔ فرش عزا جہاں مجلس برپا ہو، ایک عظمت کے سلسلے میں واقعہ سناتا چلوں، حیات قلوب پڑھیے، جناب آدم کے واقعات پڑھیے۔ ترک اولا ہو گیا، جنت سے نکال دیے گئے، ساری تفصیل نہیں، اشارہ دے رہا ہوں۔ ترک اولا ہوا، جنت سے، اب زمین پہ آنے کے بعد آدم و حوا رونے لگے، معافی مانگ رہے ہیں خدا سے، رو رہے ہیں۔ فرش عزا کی عظمت، رو رہے ہیں، رو رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ تفاسیر لکھتے ہیں، علماء لکھتے ہیں، تاریخ انبیاء میں ہے، حیات القلوب میں ہے، کئی کتابیں ہیں جو انبیاء پہ لکھی گئی ہیں تاریخ کے حوالے سے۔ اس میں لکھا ہے کہ کچھ جانور آدم کو چڑھانے لگے، آدم کے رونے کا مذاق اڑانے لگے، تو پروردگار نے ان جانوروں میں بری صفات پیدا کر دی۔ توجہ دے رہے ہیں آپ؟ میں اشارہ دے رہا ہوں اس لیے کہ میں نے حدیث میں سنا ہے کہ مومن عقل مند ہوتا ہے، اور بزرگ کہتے ہیں عقل مند کو اشارہ کافی ہوتا ہے۔ کچھ جانور آدم کے رونے کا مذاق اڑانے لگے تو خدا نے ان جانوروں میں بری صفات پیدا کر دی، لیکن وہی کچھ جانور تھے جو آدم کے رونے میں شامل ہو گئے، آدم کی عزاداری میں آدم کو تسلی دینے لگے، آدم کو دل جوئی کے لیے آگے بڑھے، آدم کے لیے آدم کی دل جوئی کرنے لگے، آدم مت رو، آدم صبر کرو، آدم کے غم میں شریک ہو گئے۔ تو آدم نے بڑی محبت سے ان جانوروں کے سر پہ ہاتھ پھیرا، تو خدا نے ان میں اچھی صفات پیدا کر دی، جس میں سے ایک جانور ہرن ہے جس کے ناف میں مشک نکلتا ہے۔ یہ مشک و عنبر کہاں سے پیدا ہوئے؟ آدم کے ہاتھ پھیرنے سے۔ ہرن میں مشک پیدا ہو گیا کیونکہ ہرن آدم کے رونے میں شامل ہوا، تو خدا نے خوش ہو کر کہ میرے نبی کے، میرے بھیجے ہوئے کے غم میں شریک ہو گئی،
لہذا ایک اچھی صفت دے دی، مشک دے دیا، اور قیامت تک لائق احترام بنا دیا. اس کو قیامت تک لائق احترام بنایا. حکومت کسی کی بھی ہو، لیکن ہرن کو مارنا قانونی جرم ہے. اللہ، یہ خدا کی دی ہوئی عظمت ہے نا، یہ خدا کی دی ہوئی عظمت ہے. یہ حکومت میں کوئی بھی ہو، لیکن ہم تمہارا ایسا فیصلہ کریں گے جو بھی آئے گا تمہاری حفاظت کرے گا، ہے نا. اس صفت کے لیے جو صفت ہم نے تمہیں عطا کی ہے. تو مشک پیدا ہوا تو ایک روایت ملی جہاں فرش عذاب بچھایا جاتا ہے وہاں پر فرشتے بھی آتے ہیں. سنا ہوگا، میں جوان بھائیوں کے لیے کہہ رہا ہوں. یہاں سے وہ فرشتے واپس جاتے ہیں آسمان کی طرف، اپنی جگہ پرواز کرنے لگتے ہیں کہ راستے میں کچھ فرشتوں کا گروہ ملتا ہے. سلام کلام ہوتا ہے، پھر پوچھا جاتا ہے بھائی کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا کیوں؟ کہا کہ تمہارے پاس ایسی خوشبو آ رہی ہے کہ ہم نے جنت کے عطروں میں بھی نہیں سونگھی. اللہ. تو فرشتے فخر سے کہتے ہیں کہ ہم اس جگہ سے آ رہے ہیں جہاں پر حسین کا علی کا ذکر ہو رہا تھا. اللہ اکبر. یہ فرش عزا کی عظمت روایتیں بیان کرتی ہیں. پورا واقعہ تفصیلی نہیں ہے. ایک عالم اپنے شاگرد کے خواب میں آئے، شاگرد نے کہا کہ آپ تو فوراً نجات پا گئے ہوں گے. کہا نہیں فوراً نجات نہیں. پھر کہا کیسے نجات ملی؟ کہا کہ میری نمازیں، میرے روزے، میری کتابیں، میری خدمات قبول ہوئی عزاداری کے صدقے میں. مجھے نجات ملی عزاداری کی وجہ سے. سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ عزاداری کی وجہ سے نجات ملی. وہ عالم پھر کہتے ہیں کہ اگر خدا مجھے واپس زندگی دے اور دنیا میں بھیجے تو میری کوشش یہی رہے گی کہ میں فرش عزا پہ زیادہ سے زیادہ وقت گزاروں. فرش عزا پہ زیادہ سے زیادہ وقت گزاروں. یہ ہے عزیزان محترم. ہمیں عزاداری ایک دوسرے کو دیکھ کر نہیں سیکھنی ہے. دور حاضر پہ ہمارے جوان بھائیوں کے لیے تھوڑا سا ایک دوسرے کو دیکھ کر عزاداری نہیں سیکھنا ہے. آپ کا عقیدہ دیکھا وہ اپنا لیا، آپ کا عقیدہ دیکھا وہ اپنا لیا. ایک دوسرے کو دیکھ کر اگر عزاداری سیکھیں گے تو نجات نہیں ملے گی. عزاداری سیکھنا ہے تو سب سے بڑے عزادار سے سیکھنا ہے. عزاداری سیکھنا ہے تو سب سے بڑے عزادار سے سیکھنا ہے، اور اس سب سے بڑے عزادار کا نام ہے سید سجاد. کیا نام ہے؟ سید سجاد، چوتھے امام. اگر ان سے عزاداری سیکھی ہے تو نجات کا ذریعہ بنتی چلی جائے گی. سیکھنا ہے ایک دوسرے کو دیکھ کر نہیں، سید سجاد کو دیکھ کر سیکھنا ہے عزاداری. 34 سال 35 سال بعد کربلا روتے رہے لیکن نماز کبھی نہیں چھوٹی. اللہ اکبر. چھوٹنا تو بہت دور کی بات ہے، جو یہ سوچے وہ بھی کافر. سید سجاد کی نسبت اگر کوئی یہ فکر لائے کہ چھوٹی یا نہیں تو وہ مومن ہی نہیں ہے. چھوٹنا تو بہت دور کی بات، اول وقت سے گزری نہیں نماز. تاریخ بتاتی ہے. یعنی سید سجاد سکھا رہے ہیں کہ دیکھو عزاداری میرے بابا کا غم عبادتوں سے، نمازوں سے، روزوں سے دور نہیں کرتا بلکہ نزدیک بلاتا ہے. جتنا بڑا عزادار ہوتا ہے اتنا بڑا سجدہ کرنے والا ہوتا ہے. اللہ اکبر. جتنا بڑا عزادار
اور خدا نے بھی بڑی نزاکت سے لقب دیا ہے، کہا یا علی ابن الحسین انتا سید الساجدین، انتا سید الساجدین۔ چوتھے امام ہمارے سردار ہیں، قبول کرتے ہیں، لیکن خدا کیا کہہ رہا ہے کہ اے سید سجاد تم سجدہ کرنے والوں کے سید ہو، یعنی اگر سجاد کو اپنا سید مانا، اپنا سردار مانا، اپنا آقا مانا تو سر سجدے میں ہونا چاہیے۔ یا آج جملوں کو بدل کے اور یوں کہوں میں، جو نماز کو عزاداری سے ٹکرائے وہ بھی کافر، جو عزاداری کو نماز سے ٹکرائے وہ بھی کافر، کیونکہ دونوں عبادتیں کبھی ٹکراتی نہیں ہیں۔ اور سید سجاد نے بتایا کہ دیکھو زندگی ایسے گزارو کہ عبادت بر وقت ہو، عزاداری ہر وقت ہو۔ عزاداری ایک دوسرے کو دیکھ کے نہیں سیکھنا ہے، کون کتنا بڑا کڑا ڈالا ہے، کون کتنی بڑی بیڑی پہنا ہے۔ بھائی سید سجاد کے پیروں میں بیڑی تھی، پہنانے والا شمر تھا، ہے نا؟ صرف دکھاوے سے ہم مومن نہیں بنیں گے، ایمان کے لیے عمل ضروری ہے۔ کتنی آیتیں بتاؤں قرآن کی، بتائیے کتنی؟ جہاں پر بھی ایمان کا ذکر ہوا، پورے قرآن اٹھا کے دیکھ لیجئے، رات بھر پڑھیے، آج کبھی نہیں پڑھا ہوگا آج پڑھیے، جتنی مرتبہ آمنو کا لفظ استعمال ہوا وہاں پر عمل الصالحات کا استعمال ہوا۔ یا ایھا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یا پھر سب سے چھوٹا سورہ سناؤ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ہے نا؟ اور کتنی آیتیں سنو، سورہ بقرہ کی، سورہ عصر کی، سورہ نساء کی، کون سی آیتیں، کون سی سورہ کی سننا؟ جہاں پر بھی آمنو ہے وعملوا الصالحات ہے، یعنی خدا نے حدیث رسول کی تفسیر کی ہے بار بار، یا ان آیتوں کی تفسیر محمد مصطفیٰ نے کی ہے۔ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن، ایک اطرت، ایک اہل بیت۔ آسان لفظوں میں کہوں، عمل اور محبت، عمل اور دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان دونوں کو پکڑ کے رہنا۔ اگر ایک سے بھی ہاتھ چھوٹا تو گر جاؤ گے۔ حدیث رسول ہے، قرآن کی آیت ہے، تو جو جتنا بڑا عزادار ہے وہ اتنا بڑا عبادت گزار ہے، جو جتنا بڑا ماتمدار ہے وہ اتنا بڑا سجدہ کرنے والا بھی ہے نہیں ہے؟ یہ ہم نے آپ سے نہیں سیکھا، ایک دوسرے کے باتوں سے نہیں سیکھا، ہم نے یہ سید سجاد سے سیکھا ہے۔ امام فرماتے ہیں عزاداری کوئی معمولی شے نہیں ہے، یہ فرش عزا ہماری پہچان ہے، یہ محبت کی نشانی ہے نہیں ہے؟ تو اس پہچان کو بقا دینا، اس پہچان کا احترام کرنا ہماری ذمہ داری ہے، ہماری ذمہ داری ہے۔ کہ کیسا عزادار چاہتے ہیں سید سجاد؟ ساری حدیثیں ہیں،
عزاداری کی فضائل میں مولا رضا سے، امام سجاد سے، امام صادق سے، محمد باقر علیہ السلام سے، پورے ائمہ سے احادیث ہیں موجود. من بکا علی الحسین او ابکا او تباکا وجبت لہ الجنہ. پھر امام فرماتے ہیں جو ایک مرتبہ، جو 50 مرتبہ روئے، جو 40 مرتبہ روئے، جو 30 مرتبہ روئے، جو 10 مرتبہ روئے، کا اتنا بھی نہیں رو سکتے جو مکھی کے پر کے برابر آنسو بہا دے، اس پہ جنت واجب ہے، میں ضامن ہوں. لیکن عزاداری کیسی؟ ہمارے اور آپ کی مرضی کی یا سجاد کی مرضی کی یا امام کی مرضی کی؟ کہ جیسی امام عزاداری چاہتے ہیں ویسی کرنا ہے. کیونکہ مذہب تشیع کا یہ ایک الگ شیوا ہے. مذہب شیعہ کا یہ شیوا نرالا ہے، الگ ہے، جو دوسرے مذہبوں میں نہیں ملتا. وہ یہ کہ ہم اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتے، ہم اپنی امام کی مرضی کو دیکھتے ہوئے کرتے ہیں، ہے نا. میرا دل کیا چاہتا ہے اس سے مطلب ہمیں نہیں ہوتا، میرا امام کیا چاہتا ہے یہ نظر میں ہوتا ہے، اور یہی ہونا چاہیے. فرش ازاں بڑے ادب کا مقام ہے. بعض علماء و مجتہدین نے یہ بھی کہا ہے کہ جب مجلس میں آؤ تو باوضو آؤ، اس لیے کہ یہاں پر فاطمہ تشریف فرما ہوتی ہے. بڑے احترام سے آؤ، نیت کر کے آؤ کہ میں مجلس میں جاتا ہوں قربت خدا کے لیے. یہ آداب فرش ازاں ہے، یہ آداب فرش ازاں. خدا علماء کو سلامت رکھے جنہوں نے اپنی زندگیاں، اپنی اولاد قربان کر کے ہم تک یہ حدیثیں، یہ چیزیں ہم تک پہنچائی ہیں. قید خانوں کی زندگی گزار کر، بیوی بچوں کو قتل ہوتے دیکھتے ہوئے، خود قتل ہو کر یہ چیزیں ہم تک پہنچائی ہیں. اسی لیے محمد مصطفیٰ نے کہا میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء سے افضل ہے. سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ یہ رسول کی حدیث ہے. اب لوگ علماء کو گالی دیں تو وہ علماء کو گالی نہیں دے رہے ہیں، حدیث رسول کی مخالفت کر رہے ہیں، جن کو محمد مصطفیٰ سردار انبیاء نے افضل قرار دیا ہے بنی اسرائیل کے نبیوں سے. سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ بہت احترام ہے، اور وہ احترام ان کی ذات کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ ان کے علم کی وجہ سے ہے یہ احترام. اور وہ احترام ہم پر، اور ہم گالی بھی دے رہے ہیں ایسے لوگ جن کو سورہ الحم بھی صحیح پروننسیشن سے نہیں آتا ہے، سورہ قل نہیں سنا سکتے، نماز کے واجبات نہیں معلوم، مبطلات نہیں معلوم، وضو کے واجبات اور مبطلات نہیں معلوم، بیسک نہیں معلوم، چلے ہیں ولایت کا تقاضا کرنے. اللہ اکبر. بڑا وزنی لفظ ہے ولایت، ہم نے بڑے ہلکے میں لیا ہے، ہم نے بہت ہلکے میں لیا ہے. بہت وزنی لفظ ہے ولایت. ولایت کوئی معمولی شے نہیں ہے، اتنی عظیم شے کا نام ولایت ہے کہ اگر نبی بھی قبول کرنے میں کچھ دیری کرے خدا ترک اولا کی صورت قرار دے کر مچھلی کی پیٹ میں ڈال دے. ولایت کوئی معمولی شے کا نام نہیں ہے. ولایت کا معنی کیا ہے، ولایت کا مفہوم کیا ہے، ولایت کہتے کسے ہیں، ولایت کا مرتبہ کیا ہے، یہ سب کچھ ہمیں نہیں معلوم. صرف لفظ ولایت معلوم ہے. اردو میں ولایت کہتے ہیں ہم، عربی میں ولی کہتے ہیں، ولی اللہ، اللہ کے ولی.
یعنی اللہ جن کو ولایت دے رہا ہے. اب یہ بحث تھوڑی لمبی ہو جائے گی، لہٰذا میں اشارہ دے کر گزر رہا ہوں آگے. تو خدا نے ہمیں کیوں خلق کیا؟ عبادت کے لیے. مقصد حیات عبادت ہے. اگر وہ مقصد کو ہم پورا نہ کر سکے تو حسین کو کیا صورت دکھائیں گے؟ اس کالے کپڑے کا مطلب کیا ہے؟ سینے پہ ہاتھ مارنے کا مفہوم کیا ہے؟ مصائب حسین کا معیار کیا ہے؟ مقصد حسین کیا ہے؟ یہ سمجھنا ہمیں ضروری ہے. حسین کیا چاہتے تھے؟ کربلا میں حسین نے اصغر کا گلا کیوں دیا؟ اکبر کا سینہ کیوں دیا؟ عباس کے بازو کیوں دیے؟ زینب کی چادر کیوں دی؟ کیا مقصد تھا؟ کہا اسلام باقی رہے، ولایت باقی رہے، یزید کامیاب نہ ہو سکے، یزید کے ارادے پروان نہ چڑھ سکے. اسی لیے حسین نے اپنا سب کچھ دے دیا تاکہ یزید کا مقصد پورا نہ ہو. یزید جو چاہتا ہے وہ کبھی پورا نہ ہو. یزید کیا چاہتا تھا؟ کہا سب بے نمازی ہو جائیں. کیا چاہتا تھا یزید؟ کوئی نماز، کوئی عبادت نہ کریں، سب شراب پینے لگیں، سب بے نمازی ہو جائیں. جب یہ مقصد کو پورا کرنے لگا یزید تو حسین زہرا کا بیٹا اٹھا، کہا تو بے نمازی بنائے گا، میں نمازی بناؤں گا. اللہ اکبر. تو بے نمازی بنائے گا، میں نمازی بناؤں گا. کہا تم کیسے بناؤ گے؟ کہا تو نے نہیں سنا محمد نے کہا ہے میں چراغ ہدایت ہوں، میں کشتی نجات ہوں. تو ان لوگوں کو ڈبونا چاہے گا، میں اسی سمندر سے نکال کے لے کے آؤں گا. یہ حسین کا مقصد ہے. اب جب آخرت میں ہم جائیں گے کیا جواب دیں گے حسین کو؟ کہ ہم مقصد یزید پورا کر کے آئے ہیں یا مقصد حسین پورا کر کے آئے ہیں؟ ہاں؟ اور نماز کوئی ہلکی چیز کا نام نہیں ہے. اسی لیے جہاں پر صادق آل محمد نے ایک صلوات پڑھی محمد آل محمد، یہ کہا من بکا علی الحسین او ابکا او تباکا فوجبت لہ الجنہ. وہیں پر امام نے یہ بھی کہا من استخف الصلاۃ لا تنال شفاعتنا. جہاں پر امام نے یہ کہا جو حسین پہ روئے یا رلائے کسی کو یا رونے جیسی صورت بنائے، میں ضامن جنت ہوں. وہاں پر یہ بھی کہا رکو، یہ بھی کہہ رہا ہوں جو نماز کو ہلکا سمجھے اس کے لیے ہماری شفاعت نہیں ہے. دونوں حدیث امام، یعنی امام بتا رہے ہیں جو جتنا بڑا عزادار اتنا بڑا نمازی، اتنا بڑا عبادت گزار. اعتدال کی زندگی گزارنا ہماری ذمہ داری ہے، صراط مستقیم پہ چلنا ہماری ذمہ داری ہے نا. یہ فرش عزا ہماری پہچان ہے، یہ محرم سفر ہماری جان ہے، ہمارا ایمان ہے. اس کی وجہ سے ہم باقی ہیں، ہماری وجہ سے عزاداری باقی نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ عزاداری کی وجہ سے ہم باقی ہیں، ہماری وجہ سے عزاداری باقی نہیں ہے. اس لیے کہ عزاداری کسی کی محتاج، کوئی روئے یا نہ روئے فاطمہ کی دعا کون پیدا کر دے گی؟ عزاداری ہماری محتاج نہیں ہے کہ لوگ آئے تو مجلس ہو، لوگ نہ آئے تو مجلس نہ ہو. کیا کوئی آئے یا نہ آئے فاطمہ آ گئی، مجلس شروع کر.
عزاداری مجلسیں ہماری محتاج نہیں ہیں، ہم عزاداری کے محتاج ہیں، اس لیے محتاج ہیں کہ ہمیں بتانا ہے کہ ہم حسین سے محبت کرتے ہیں، ہم فاطمہ کی دعا میں شامل ہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ عزاداری ہماری محتاج نہیں ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ فلاں مجلس کرائے تو میں نہ جاؤں تو مجلس نہ ہو، آپ آئے یا نہ آئے، یہ غم حسین 1400 سال سے کسی کا باپ نہ روک سکا۔ یہ عزاداری زینب کی دعا ہے، سجاد کی سیرت ہے، یہ عزاداری کا مرتبہ ہے، معیار ہے۔ تو لہٰذا میرے جوان بزرگ تم سے بہتر جانتے ہیں، میں جوان بھائیوں کے لیے کہہ رہا ہوں کہ کوئی اگر کوئی چیز آپ کے سامنے پیش کر دے تو فوراً مرعوب مت ہو جائیے، ارے ایسا خدا نے عقل دی ہے، پرکھیے، حدیث رسول میں دیکھیے، آیات قرآن میں دیکھیے، اگر بات ہے قرآن و حدیث میں تو قبول کریے، اگر حدیث و قرآن کے خلاف ہے تو سمجھ جائیے یہ کھلا ہوا دشمن ہے نا۔ حدیث و قرآن، اہل بیت اور قرآن، اہل بیت قرآن حکم بتاتا ہے تو اہل بیت طریقہ بتاتے ہیں، قرآن حکم دیتا ہے، اہل بیت تفسیر کرتے ہیں، قرآن ایک کلی حکم بتاتا ہے تو اہل بیت اسے سمجھاتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ ارے اس کا کیا عقیدہ ہے، اب بھائی کس کا کیا عقیدہ ہے وہ تو امام ہی بہتر جانتے ہیں، ہاں کس کا کیا عقیدہ ہے، کون کس نیت سے آ رہا ہے، کون کس نیت سے جا رہا ہے، یہ کون جانتے ہیں؟ امام، وقت کا امام پہچانتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم فیصلہ نہیں کر سکتے کہ وہ بڑا عزادار یہ چھوٹا عزادار۔ یہاں بیٹھنے والا نہ بڑا ہوتا ہے نہ چھوٹا ہوتا ہے، یہاں فرش عزا پہ، کیونکہ جیسی نماز ہے ویسی مجلسیں ہیں، جیسے نماز کی صف میں کھڑے ہونے کے بعد نہ کوئی امیر نہ غریب نہ فقیر نہ کالا نہ گورا نہ غلام نہ آقا، سب غلام ایک آقا، ویسے ہی مجلسیں ہیں، یہاں بیٹھنے والا نہ کارا نہ گورا نہ امیر نہ غریب ہے نا، سب غلام حسین آقا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ یہ ہے نماز، سمجھاتی ہے، برائیوں سے دور کرتی ہے، عزاداری بھی سمجھاتی ہے، برائیوں سے دور کرتی ہے نا۔ اب میں آپ کو بتاتا چلوں، تھوڑا تھوڑا اور آگے جگہ ہے، بہت سی جگہ ہے، تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیے، آپ لوگ پیچھے والے ادھر آ جائیے، ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ بھائی تھوڑا تھوڑا آپ لوگ آگے آ جائیے، ادھر آئیے، صرف جگہ ہے، صلوات پڑھتے رہیے محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہ، ہماری پہچان کیسی ہوتی ہے معلوم آپ کو؟ جگہ سے ہماری پہچان ہوتی ہے، جگہ سے ہماری پہچان ہوتی ہے۔ یہ انڈین ہے، یہ ہندوستانی ہے، یہ لبنانی ہے، یہ مصری ہے، یعنی یہ مصر کا رہنے والا ہے۔ بھائی پیچھے بات مت کریے، ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ ہماری پہچان جگہ سے ہوتی ہے انسانوں کی، کہ یہ ہندوستانی ہے، یہ پاکستانی ہے، یہ ایرانی ہے، یہ مصری ہے، یہ لبنانی ہے، یہ عراقی ہے نہیں ہے؟ ابھی ہندوستانی پہچان ہوتی ہے، یہ علی نقیب عالم کا رہنے والا ہے، یہ حیدرآباد کے رہنے والے ہیں، یہ فلاں جگہ کے رہنے والے ہیں، ہے نا۔ آپ کہاں سے؟ میں حیدرآبادی ہوں،
ہے نا، یہ ہوتا ہے. لیکن کچھ شخصیتیں ایسی بھی ملیں جن کی پہچان جگہ سے نہیں ہوئی بلکہ جگہ ان کی وجہ سے پہچانی گئی، بلکہ جگہ ان کی وجہ سے پہچانی گئی. یہ عام انسان ہوتے ہیں جو جگہ کے رہنے والے ہوتے ہیں تو اس جگہ سے پہچانے جاتے ہیں. وہ خاص ہوتے ہیں جن کی وجہ سے جگہ پہچانی جاتی ہے. اگر علی رضا نے قدم رکھا تو مشہد مقدس بن گیا. علی آ گئے تو نجف اشرف ہو گیا. محمد مصطفیٰ نے قدم رکھا تو مدینہ منورہ ہو گیا. سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ ہے نا، یہ جگہ کی پہچانیں ہوتی ہیں. لیکن پوری توجہ ایزان محترم، ہماری پہچان جگہ سے ہوتی ہے، لیکن ایسی شخصیتیں ہیں جن کی وجہ سے جگہ کو اہمیت دی جاتی ہے. جن کی وجہ سے، جیسے محمد مصطفیٰ آئے تو جگہ کو اہمیت ملی، منور ہو گیا. محمد رضا غریب آئے تو مقدس ہو گیا. علی آئے تو اشرف ہو گیا. ویسے ہی حسین آئے تو کربلا معلی ہو گیا. ہے نا، ویسے ہی فرش عزا دوسرے فرشوں سے افضل ہے کیونکہ یہ کربلا سے نسبت رکھتا ہے. صحیح ہے، محمد مصطفیٰ آئے تو منور کہلائی زمین، رضا غریب آئے تو مقدس کہلائی. لیکن ایک زمین ہے جو اعلیٰ کہلائی، وہ زمین کربلا ہے جہاں حسین نے قدم رکھا تو نہ منور بنایا، نہ اشرف بنایا، نہ مقدس بنایا، کا سب سے اعلیٰ بنایا. اتنا اعلیٰ بنایا، حدیثیں اٹھا کے دیکھیے، میری بات کو حدیثوں سے میچ کر لیجئے. اتنا اعلیٰ بنایا کہ کربلا معلی بنا دیے، عرش معلی کی طرح، عرش معلی کی طرح کربلا معلی بنا دیا. کہ زمینوں میں سب سے افضل زمین کربلا، زمینوں میں سب سے افضل زمین، افضل زمین کربلا. امام سے روایت ہے، چھٹے امام سے بھی روایت ہے کہ ایک مرتبہ مکے کی زمین فخر کرنے لگی. کیا کرنے لگی؟ پہلے میں فخر کے ایک دو واقعے سناؤ، آگے بڑھ جاؤں. پہلے آسمان نے زمین پہ فخر کیا، کوکب در میں ہے. پہلے آسمان نے زمین پہ فخر کیا. کیا فخر کیا معلوم ہے؟ کبھی سنا آپ لوگوں نے؟ آسمان نے کہا زمین سے مخاطب ہو کر، تیرے پاس کیا ہے؟ تیرے پاس شراب خانے ہیں، جواری ہیں، شرابی ہیں، کبابی ہے، زنا عام ہے، خدا کے نافرمان ہیں. ہاں، تیرے پاس کیا ہے؟ میرے پاس جنت ہے، سلسبیل ہے، کوثر ہے. اللہ اکبر. کیا کہا آسمان نے؟ میرے پاس جنت ہے، سلسبیل ہے، کوثر ہے، ملائکہ ہے، فرشتے ہیں، لوح و قلم ہے. تیرے پاس کیا ہے؟ ایک سلوات پڑھی محمد. تیرے پاس کیا ہے؟ آسمان نے کہا میرے پاس جنت، کوثر، آب کوثر، سلسبیل، کہکشاں، ہر چیز میرے پاس ہے. تیرے پاس شراب کے اڈے ہیں، زنا کے اڈے ہیں. ہاں، کیا ہے تیرے پاس؟ ایک مرتبہ زمین کو غصہ آیا، زمین کو غصہ آیا. خیر مائک کی ضرورت نہیں ہے، سب تک آواز پہنچے گی میری، یہ مولا کی دی ہوئی عطا ہے. آ رہی ہے نا آواز؟ آئیے. ایک مرتبہ زمین کو زلزلہ آیا، مدینہ کی ہلنے لگی، غصے میں آ گئی. رسول کے بعد کا زمانہ تھا،
جب علی خاموش 25 سال بیٹھ رہے تھے نا، وہ زمانہ تھا، ہے نا. ایک حصہ زمانے کا گزر چکا تھا، دوسرا حصہ تھا. اشارہ دینا میرا کام ہے، سمجھیے آپ. مومن ہے نا، عقل مند. ایک حصہ گزر چکا تھا، ایک حصہ ابھی 2 حصے باقی ہیں. علی کی خاموشی کے 3 حصے کریے 25 سال کے. ایک حصہ گزر چکا، دوسرے حصہ گزر رہا ہے. مدینہ کی زمین کو زلزلہ آ گیا، کوکب دری کا واقعہ ہے. سارے مویشی مر رہے ہیں، گھر گر رہے ہیں، بوڑھے ختم ہو رہے ہیں، بزرگ چلے جا رہے ہیں دنیا سے. زلزلہ ہے، کوئی معمولی بات نہیں ہے. سب جمع ہوئے حکومت کے بادشاہ کے پاس، کہا کہ کچھ کر ورنہ ہم تباہ ہو جائیں گے. ایک صلوات پڑھیے محمد علیہ وسلم. مدینہ ختم ہو جائے گا، کچھ کر. ایک مرتبہ دیجیے آپ، ایک صلوات پڑھیے محمد علیہ وسلم. تو تاریخ کے جملے ہیں. تختے بادشاہت پہ بیٹھنے والے ایک صاحب اترے، زمین سے کچھ کہنا چاہا، زمین سے کچھ کہنا چاہا. کوکب دری کے عجیب جملے ہیں. جب کہنا چاہا تو زمین کو اور غصہ آیا، زمین اور زور سے ہلی، اور وہ منہ کے بل زمین پہ اٹھے. کہا کہ میرے بس کی بات نہیں ہے. کہا پھر؟ کہا اس چٹائی پہ بیٹھنے والے کے پاس چلو، وہی اس کا حل بتا سکتا ہے. مشکل آئی ہے تو مشکل کشا کے پاس. سارے مدینے والے آ گئے، ہاتھوں کو جوڑا، علی کچھ کریے. کہا ٹھیک ہے، ساروں کو جمع کرو. سارے کو جمع کیا گیا. کہا کہ اس میں صحابہ رسول کتنے ہیں، یعنی رسول کے زمانے میں کتنے لوگ تھے زندہ ہیں. کہا یہ ہیں. تاریخ بتائی کچھ 100 کچھ باقی تھے. کہا کہ ان کو بلا. ان میں سے 100 افراد کو چنا علی نے. اور علی کا معیار چننے کا الگ ہوتا ہے. جو نمازی ہو، پرہیزگار ہو، متقی ہو، محب ہوں، شیعہ ہوں. 100 میں سے تاریخ نے بتائی 80 کو چنا، 80 سے 50 کو چنا، 50 سے 30 کو چنا، 30 سے 20 کو، 20 سے 10 پہ باری آ کے رک گئی. اور ان 10 میں کس کے نام لکھے ہیں؟ جناب عمار، جناب ابو ذر، جناب قنبر، جناب میثم. ان کو لے کر جنت البقیع کی طرف چلے. ایک جگہ پہنچے، کہا رک جاؤ. سب رک گئے، سب. علی آگے بڑھے. تاریخ نے لکھا علی آگے بڑھے. کہا زمین رک جا. زمین نہیں رکی. علی نے کہا زمین رک جا، پھر بھی نہیں رکی. عجیب تاریخ کے جملے ہیں. کوکب دری میں لکھا کہ اچانک علی کے تیور بدلے، پیشانی پہ شکن آنے لگی. اب ایک مرتبہ علی نے گرجتی ہوئی آواز میں کہا زمین. ابو تراب کہتا ہے رک جا. الفاظ ہے، ابو تراب کہتا ہے. کب باپ کہہ رہا ہے تو بچوں کو تو رکنا ہی پڑے گا. رک گئی زمین. پھر مولا نے پوچھا کیا بات ہے، کیوں اتنی غصے میں ہے؟ جب مشکل کشا ہے تو پریشان کیوں ہے؟ ہاں. کہا مولا ایک بڑی مشکل تھی، مجھے غصہ آ گیا، میں ہلنے لگی. کہا کیا مشکل تھی؟ بتا. میں مشکل کشا آ گیا ہوں. کہا کہ آسمان نے تانا دیا ہے. کیا تانا دیا؟ کہا میرے پاس جنت ہے، تیرے پاس کیا ہے؟ میرے پاس کوثر ہے، تیرے پاس کیا ہے؟ میرے پاس کہکشاں ہے، تیرے پاس کیا ہے؟ میرے پاس لوح و قلم ہے، تیرے پاس کیا ہے؟ میرے پاس ملائکہ ہے، تیرے پاس کیا ہے؟ تیرے پاس یہ گناہ کرنے والے بندے، نافرمان خدا کے لوگ. ایک مرتبہ علی نے مسکرایا. بس اتنی سی بات ہے. کہاں مولا؟ کہا جواب دے دے. کہا مولا آپ بتائیے، میں دے دوں گی جواب. کہا کہہ دے اس سے. کہا کیا کہہ رہا ہے وہ؟ کہا جنت ہے. علی نے کہا کہہ دے میرے پاس سردار جنت ہے.
یہی جملے کتاب اٹھا کے دیکھ لیجیے آپ. کہا وہ کہہ رہا ہے جنت ہے, کہاں مولا؟ تو کہہ دے میرے پاس سردار جنت حسن و حسین ہے. اور کیا کہا؟ کوثر ہے. تو کہہ دے کہ میں ساتھی ہے کوثر تیرے پاس ہے. کہا مولا, اس نے کہا ملائکہ ہے. تو کہہ دے میرے پاس ایک جھولا ہے, ایک دروازہ ہے, ایک دہلیز ہے جہاں پر تیرے ملائکہ نوکر بن کے رہتے ہیں, جہاں کے خادم ہے وہ ملائکہ, وہ گھر میرے پاس ہے. کہ مولا اس نے کہا میرے پاس لوح و قلم ہے. تو مولا نے کہا کہہ دے میرے پاس مالک لوح و قلم یعنی کن فیکن کے منزل میں رہنے والا علی حسن حسین ہے. کہ جب چاہتے ہیں لوح محفوظ سے کچھ مٹا دیتے ہیں, کچھ لکھ دیتے ہیں, لوگوں کی تقدیریں بدل دیتے ہیں. کہ کیسے مولا؟ کہا جس کے پاس اولاد نہیں تھی لوح و قلم میں, حسین نے ساتھ دے دی. ہے نا, یہ ایک مکالمہ تھا آسمانوں. اب زمین کا مکالمہ ہو گیا. مکہ کی زمین اٹھی, فخر کرنے لگی ہر زمین سے کہ تمہارے پاس کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. دیکھو مجھے خدا نے بیت الحرام بنایا, یہاں پر قتل و غارت گری حرام ہے, یہاں پر فساد حرام ہے, یہاں پر تم گھاس کو بھی اکھاڑ نہیں سکتے, یہاں پر جانور کو بھی مسل نہیں سکتے, یہاں پر چونٹی کو بھی مار نہیں سکتے, یہاں پر سائے میں بھی چل نہیں سکتے. یہ احترام کا مقام ہے. سب سے پہلے خدا نے نعمتیں مجھے دی, آب زمزم یہاں سے نکلا, اپنا گھر یہاں پر بنایا. اللہ اکبر, اپنا گھر یہاں پر بنایا, علی کو یہاں پر پیدا کیا. ایک مرتبہ زمین فخر کرنے لگی مکہ کی, تو ایک مرتبہ زمین مایوس ہونے لگی. تو امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جب مکہ کی زمین فخر کرنے لگی, ہاتف غیبی سے آواز آ گئی, اے سرزمین مکہ خاموش. اللہ اکبر, اے سرزمین مکہ خاموش. صحیح ہے میں نے امن و امان کی جگہ بنائی, میں نے خانہ کعبہ کے لیے تجھے چنا, سب صحیح ہے, لیکن یاد رکھ اگر کربلا نہ ہوتی تو تجھے خلق نہ کرتا. اگر کربلا نہ ہوتی تو تجھے پیدا. اب یہ فرش ازا اسی کربلا سے منسوب ہے. جو اس فرش پہ نہ آئے وہ کسی فرش پہ کامیاب نہیں ہو سکتا. اس فرش کو چھوڑ کے جو جائے اسے نجات نہیں مل سکتی. یہی فرش ہے جو ذریعہ نجات ہے. یہی حسین کا غم ہے جو ہمیں جہنم کی آگ سے بچانے والا ہے. کیونکہ ہمیں خود یقین نہیں کہ ہماری نماز قبول ہے یا نہیں ہے, ہمارے روزے قبول ہیں یا نہیں. یہ پڑھنا واجب ہے, قبول کرنا اس کی ذمہ داری ہے. روزہ رکھنا واجب ہے, قبول کرنا اس کی ذمہ داری ہے. ہے نہیں ہے, لیکن ایک چیز ایسی ملی جس کو خدا حتماً قبول کرتا ہی ہے. وہ عبادت کون سی ہے؟ کہا وہ ذکر علی بن ابی طالب ہے. کہا اتنا افضل ذکر ہے, تاریخ نے لکھا اتنا افضل ذکر ہے یہ علی کا. کہا رسول کی حدیث آ گئی, کہا پڑھنے والا بھی آنکھوں کی عبادت میں مشغول ہے, کتابوں میں مطالعہ کرنے والا آنکھوں کے عبادت کر رہا ہے, بیان کرنے والا زبان سے عبادت کر رہا ہے, سننے والا کانوں سے عبادت کر رہا ہے, علی کو سوچنے والا ذہنی عبادت کر رہا ہے. اور اتنا افضل ذکر قرار دیا کہ نماز میں تنہا تم رہو گے, روزے میں تنہا تم رہو گے, حج میں تنہا تم رہو گے, زکات میں تنہا تم رہو گے, خمس میں تنہا تم رہو گے, اور شک میں رہو گے کہ میرا عمل قبول ہے یا نہیں ہے. خدا میں نے تو انجام دے دیا, قبول کرنا تیری ذمہ داری ہے. لیکن ایک ذکر اور خدا نے بتایا, کہا کہ یہ ساری چیزیں قبول ہوں گی, نماز بھی قبول, زکات بھی قبول, خمس بھی قبول, روزہ بھی قبول. کہا کس کے ذریعے؟ کہا جو محمد اور آل محمد پہ صلوات پڑھتا ہے. یہ صلوات ایک ایسی عبادت ہے, ہے نا,
सलवात एक ऐसी इबादत है जिसमें खुदा ये नहीं देखता कि ये मुत्तकी है या परहेजगार है या गुनाहगार है, काला है, गोरा है, अमीर है, गरीब है, नहीं देखता। दूसरी इबादतों में देखता है अमीर है तो हज वाजिब है, हाँ? लेकिन सलवात में नहीं। खुदा ने कहा जो भी पढ़ेगा मैं कबूल करूंगा। सनद है छठे इमाम की, पांचवें इमाम की, अली इब्न अबी तालिब की, इन पे सनदें मौजूद है हदीसों में का सलवात एक ऐसी इबादत है जो भी पढ़ेगा कबूल होगी। और उसकी सबसे पहली बरकत ये है कि जो सलवात पढ़ता है खुदा उसके गुनाहों को माफ करना शुरू कर देता है। ये सलवात ये सलवात की इतनी अफजल है लेकिन उतनी ही कमजोर सलवात आ रही है, हाँ? इतने लोगों का मजमा, अल्लाह अकबर। अगर सब मिलके सलवात पढ़े तो सोचिए कहां तक आवाज जाएगी। अब जो सलवात में कंजूसी करे उससे बड़ा कंजूस कौन हो सकता, बताइए। ना जेब से निकालना है, ना पेटी से निकालना है, सिर्फ जबान हिलाना है, उसमें भी कंजूसी है हमारे पास। कहा रसूल ने फरमाया, हदीस है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, हदीस है। टाइम कितना हुआ साहब, मेरे को घड़ी नहीं दिखाई दे रही है। एक सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले। बस कुछ देर की जहमत है आपकी। अब तो अब बैठना भी हक है आप लोग का, इसलिए कि ना अशरा हुआ ना खमसा हुआ है ना, तो थोड़ा, क्योंकि ये फर्श अज़ा ही है जो हमें नजात देगी। मजलिस से उठ के भी हम बाहर जाके एक आधा घंटा बैठेंगे बाहर, लेकिन वहाँ सवाब नहीं मिलेगा, वहाँ नजात नहीं मिलेगी, नजात यहीं मिलेगी, सवाब यहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी मैं वक्त का लिहाज रखूँगा इंशाअल्लाह, बस अपनी मंजिलों पे आ रहा हूँ। का सलवात, रसूल ने फरमाया अगर नमाज कबूल है तो तुम्हारे बकिया आमाल कबूल हैं। हदीस रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा की ज़बानी का, अगर नमाज कबूल है तुम्हारे बकिया आमाल कबूल है। सारे आमाल का दारो मदार नमाज का दारो मदार सलवात। अल्लाह अकबर। अगर नमाज में सलवात नहीं है तो नमाज भी कबूल नहीं है। समझ रहे हैं आप सलवात कितनी बड़ी इबादत है। कहा कि नमाज में तन्हा तुम रहोगे, ज़कात में तन्हा तुम रहोगे, खुम्स में तन्हा तुम रहोगे, लेकिन एक जिक्र देता हूं मैं जिससे नमाज भी कबूल होगी, वो है सलवात। क्या सलवात कौन सी इबादत है खुदा? कहा कि हर इबादत में तन्हा रहोगे, लेकिन एक इबादत सलवात ऐसी है जिसमें तन्हा तुम नहीं रहोगे, सब साथ मिल जाती है, पूरी कायनात मिल जाती है। जब इंसान सलवात पढ़ता है तो सारी कायनात इकट्ठा होके पढ़ने लगती है। का वो कैसे? का आयत कुरान गवाह है, इन्नल्लाह व मलाइका, कि बेशक अल्लाह और उसके मलाइका है ना, मोहम्मद पे और उसकी आल पे दुरूद भेजते हैं। ऐ ईमान लाने वालों, तुम भी हमारे साथ मिल जाओ। समझ रहे हैं आप? ये है सलवात। ये अलग बात है कि हमारे और फरिश्तों का सलवात का तरीक़ा अलग है, खुदा का तरीक़ा अलग है। तो इज़ान मोहतरम ये है, बस मैं रब्ते मसाइब के लिए फ़ज़ाइल के कुछ गोशे, फिर आपकी ज़हमत तमाम। जनाब ओन मोहम्मद अलैहिमुस्सलाम की निस्बत से ये मजलिस है। अगर इनकी अज़मत समझना है दोनों शहज़ादों की, तो हमें इनके माँ की अज़मत को समझना पड़ेगा। सानिए ज़हरा ज़ैनब कुबरा कोई मामूली नाम नहीं है, ये
کوئی معمولی نام لقب نہیں ہے. جناب زینب کے لیے ہے عالمہ غیر معلمہ. مطلب کیا ہے؟ ایسی عالمہ، ایسی جاننے والی جو کہیں پر سیکھی نہیں ہے. اس کا علم خدا کا دیا ہوا. عالمہ غیر. پھر ایک لقب ملا عقیلہ بنی ہاشم. اللہ اکبر. جس میں عباس ہیں بنی ہاشم میں، جناب علی اکبر، جناب عباس، ایسے ایسے بڑے افراد، شہزادے، علی کے بیٹے بیٹیاں ہیں. کا اس گھرانے میں لقب ملا عقیلہ، یعنی سب سے زیادہ عقل مند. اللہ اکبر. جناب زینب کی عصمت. جب بچے پیدا ہوتے ہیں نا تو بعض چیزوں کو وراثت میں لے کے آتے ہیں. بعض چیزوں کو وراثت میں لے کے آتے ہیں. جیسے ماں باپ کی کچھ عادتیں، اگر ماں باپ کی نہیں تو آبا و اجداد کی آیت نشانیاں وراثت میں لکھتے ہیں. اور اس کے کئی واقعات موجود ہیں تاریخ میں. جیسے ایک واقعہ سنا، سمجھانے کے لیے سنا رہا ہوں آپ کو یہ واقعہ، کہ ایک شخص رسول کے زمانے میں رسول کے پاس اپنے بچے کو لے کے آیا، آ کے شکایت کرنے، یا رسول اللہ میں گورا، میری بیوی گوری، لیکن بچہ بڑا کالا پیدا ہوا، اور میری بیوی پاک دامن ہے، مجھے معلوم ہے. رسول نے بھی کہا شک نہ کر، یہ بچہ تیرے اور تیری بیوی کا ہی ہے. پھر وجہ کیا ہے یا محمد مصطفیٰ؟ تو کہا تیرے یا تیری بیوی کے آباء و اجداد میں کوئی مرد یا کوئی عورت اس رنگ کی تھی تو یہ سلسلہ آیا. مطلب کچھ چیزیں وراثت میں ہے نا، عادتیں بھی بہت سی وراثت میں آتی ہیں، اور پوری دنیا اس کی قائل ہے، مانتی ہے. وراثت ایک چیز ہے جو صفات، عادتیں ہے نا. اب سوچئے علی جیسا باپ، علم مجسم، علم مجسم، شجاعت کا پیکر ہے نا، شجاعت کا پیکر، وصی مصطفیٰ، ولی خدا، مظہر صفات خدا. باپ کی طرف نظر گئی تو وجہ اللہ، عین اللہ، ید اللہ، لسان اللہ، جنب اللہ کا یہ باپ کا شکل. جب ماں کی طرف نظر دوڑائی، عصمت کبریٰ، عصمت کل، مشیت الہی کی مالک، مرضی خدا رکھنے والی، کنیز خدا. اللہ اکبر. جناب سیدہ کے فضائل کم نہیں ہیں، اتنے فضائل ہیں کہ خدا نے یہاں تک کہہ دیا کہ اگر فاطمہ کو خلق کرنے کا مقصد نہ ہوتا تو ہم رسول محمد کو بھی خلق نہ کرتے. ماں کی طرف دیکھو تو علم لدنی کی مالک، باپ کی طرف دیکھو تو صفاتوں کا سمندر. قرآن کی آیتیں آ گئی، مرج البحرین یلتقیان. اللہ اکبر. ہے نا کہ یہ دونوں سمندر جس کی کوئی انتہا نہیں ہے، اور ایسے سمندر سے خدا نے آیت بھیجی ہے کہ ہم لؤلؤ و مرجان نکالتے ہیں. اللہ اکبر. جہاں حسن و حسین وہاں پر زینب و کلثوم لؤلؤ والمرجان کی صورت میں. ایسی حسب نسب رکھنے والی خاتون. کہے تو ماں باپ
یہ تو ماں باپ. دادا کی طرف دیکھا, ابو طالب جیسا ملا. اللہ اکبر. کا کیسا دادا تھا جناب زینب کا؟ دادا ایسا کہ جس کے عمل کو خدا اپنا عمل کہنے لگے. اللہ اکبر. جس کے عمل کو خدا اپنا عمل کہنے لگے. قرآن کی آیت ہے کہ رسول جب تم کو ہم نے یتیم پایا تو پناہ میں لے لیا. اللہ اکبر. کا دادا ایسا جس کے عمل کو خدا اپنا عمل کہنے لگے. کہا کیا خدا آیا تھا محمد مصطفیٰ کو گودی پہ لے کے بیٹھا؟ کہا نہیں. کہا نہیں. کہا وہ تو پناہ میں لینے والے ابو طالب تھے, اور اس انداز میں ابو طالب نے محمد کو پناہ دی. خدا نے کہا اے ابو طالب یہ تو نے نہیں میں نے پناہ دی ہے. دادا دیکھو تو ابو طالب جیسا, دادی دیکھو تو مرتبوں کی فائز. اللہ اکبر. شیر دل خاتون کہ ایک مرتبہ ہاتھ اٹھایا تو ولادت کے لیے خانہ کعبہ میں در بننے لگا. دادی کیسی ہے؟ مریم کو تو عبادت گاہ سے باہر نکالا, لیکن زینب سلام اللہ علیہا کی دادی کو اندر بلایا. اللہ اکبر. نانا سردار انبیاء محمد مصطفیٰ اولو العزم پیغمبروں میں بھی سب سے افضل. نانا ایسا معجزہ لے کے آنے والا قرآن. باپ کیسا؟ کہا ابھی دنیا میں آئے ہیں اور قرآن سنا رہے ہیں. ماں کیسی؟ جو بطن سے آواز دے رہی ہے اماں خدیجہ گھبرا نہیں خدا مدد بھیج رہا ہے. اللہ اکبر. کا ایسے حسب نسب رکھنے والی کا نام ہے زینب کبریٰ ثانی زہرا, علم مجسم کی بیٹی. تو سوچئے وراثت میں کیا کیا لے کر آئی ہوگی. فاطمہ کا صبر, علی کی شجاعت, اللہ اکبر, حسن کا کلیجہ, حسین کی ہمت, عباس کی قوت. جو لے کر آئی ہے اسے زینب نام دیا جاتا ہے. یہ فضائل جناب زینب کے کبھی سوچا کس شہزادی کا نام زینب ہے؟ حتیٰ جب ولادت ہوئی محمد نے آغوش میں لیا زینب کو, پیار کیا. حدیث شاید نہیں سنی ہو آپ نے, اگر سنی ہے تو دوبارہ, نہیں سنی ہے تو سن لیجئے. حدیث میں رسول نے فرمایا, دیکھا چہرے کو, ثانی زہرا کہا, اور کہا کہ اس پہ رونے والے کا ثواب اجر کتنا ہے. حدیث رسول ہے جو زینب پہ روئے گا اس کے آنسو اتنے وزن ہوں گے. حدیث رسول سنا رہا ہوں, سنبھل کے سنیے. اتنی باعظمت بی بی کا اس پہ رونے والا ایسا ہے جیسے اس نے حسن و حسین پہ گریا کیا ہے. کیا کہا رسول نے؟ اس پہ رونے والا ایسا ہے جیسے اس نے حسن و حسین پہ گریا کیا, اتنا برابر. نہیں سمجھا؟ سمجھاتا ہوں. یہ نہیں کہا رسول نے اس پہ رونے والا کا اجر اتنا ہے جتنا حسن پہ رونے والے کا ہے. یہ نہیں کہا اس پہ رونے والے کا اجر اتنا ہے جتنا حسین پہ رونے والے کا. کہا نہیں, کہا اس پہ رونے والے کا اجر اتنا ہے جتنا حسن اور حسین دونوں پہ رونے والے کا ہے. عظمت سمجھی آپ نے؟ یہ ہے کہ حسن پہ رونے والے کا ثواب ہے آتش جہنم سے نجات. حدیث رسول ہے جو میرے بیٹے حسن پہ روئے گا
پھر امام حسین کے لیے حدیث ہے جو میرے حسین پہ روئے گا اس کے لیے جنت واجب ہے. کہ دونوں کو ملا دیا جائے تو زینب بن جاتی ہے. یہ ہے جناب زینب کا مرتبہ. رسول نے فرمایا جناب زینب پہ رونے والا آتش دوزخ بھی حرام جنت بھی واجب. حسن و حسین پہ جتنا اجر ہے رونے کا اتنا اجر صرف زینب پہ رونے کا. یہ حدیث رسول. تو عزیزان محترم سوچئے اس بی بی کی عظمت کیا ہوگی. جیسے فاطمہ علی کی قوت بنی، علی کی طاقت بنی، ویسے ہی زینب اپنے بھائی حسین کی ہمت بنی، اپنے بھائی حسین کی طاقت بنی. بعد عباس عباس بنی. ہاں کم مرتبہ نہیں ہے. سجاد کو شعلوں سے بچانے والی، امامت کی محافظ، شریعت کی محافظ کون؟ زینب کبریٰ ثانیہ زہرا ام المصائب. علم لدنی رکھنے والی. جو واقعہ آپ نے سنا نا مولا عباس کے سلسلے میں کہ علی کے زانوں پہ عباس بیٹھے، کہا کہو بیٹا ایک، سنا؟ وہی واقعہ میرے پاس کتاب موجود ہے. لکھتے ہیں مصنف وہی واقعہ جناب زینب کے لیے نقل کرتے ہیں. کہا جناب زینب علی کے زانوں پہ بھی بیٹھی ہوئی تھی. علی نے بھی جناب زینب سے کہا بیٹا کہو احد. زینب نے کہا احد. پھر علی نے کہا میری لاڈلی کہو اثنین. زینب نے کچھ نہ کہا. پھر علی نے کہا بیٹی کیوں نہیں کہتی؟ زینب نے کہا بابا جس زبان سے احد کہہ دیا اس سے اثنین نہیں کہہ سکتی. یہ معرفت کا عالم ہے. شاعر نے بھی بڑا خوبصورت مصرع لکھ دیا تھا. چادر تطہیر تھوڑا سا اور بڑھ جاتی اگر، ایک سرا زینب پہ ہوتا ایک سرا عباس پر. پی لیتا جو شیر زہرا ہے نا، وہ یوں ہی نہیں لکھا شاعر نے. مجھ کو بھی امامت ملتی، یقیناً امامت ملتی اگر فاطمہ کا شیر پی لیتے عباس. سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ یہ ہے عباس و زینب کی عظمت. ہم نہیں سمجھ سکتے. ثانی لفظ ہی سمجھا دیتا ہے. جس کا کوئی ثانی نہیں اس کا ثانی عباس بنا، جس کا کوئی جواب نہیں اس کا عباس آیا. ویسے ہی فاطمہ جس کا کوئی ثانی نہیں اس کا ثانی زینب بنی. عظمت بہت بڑی ہے. فضائل بہت سے ہیں، وقت میں گنجائش نہیں ہے کہ جناب زینب کے لیے کہا گیا کہ جب قرآن پڑھنے کا ارادہ کرتی، میں جملوں کو سنبھال کے کہہ رہا ہوں، باقی فیصلہ آپ کریں. ارادے کی بات ہے اور ارادے کی منزل کن فیکون کی منزل ہوتی ہے. کس کی منزل ہوتی ہے؟ بھائی اشارہ کر کے جا رہا ہوں، سنبھل کے پڑھنا پڑتا ہے یہ باتیں. کہ کن فیکون کی منزل. جیسے ہی علی کہا کہ میں اگر کہوں کہ اس دیوار کو سونے کی ہو جا، اگر علی کے جملے ختم نہیں ہوئے دیوار سونے میں بدل گئی. علی نے کہا میں نے نہیں کہا. جیسے امام رضا غریب نے قالین کے شیر کی طرف اشارہ کیا، شیر آ گئے، تصویر جاندار بن گئی. بس میں سنبھل کے کہہ رہا ہوں، واقعہ ملا تو کہہ رہا ہوں کہ جناب زینب ارادہ کرتی، قرآن خود چلا آتا تلاوت کے لیے. اللہ، سنبھل کے کہہ رہا ہوں، فیصلہ آپ کے ہاتھ میں. بڑا نازک مرحلہ ہے. وہ بی بی، وہ شہزادی، ایسی شہزادی ام المصائب کہلائیں. کیا کہلائیں؟ ام المصائب. کیوں نہ کہلائے؟ کہ فاطمہ کی بیٹی ہے. فاطمہ کو بھی ام المصائب کہا. ثانی فاطمہ ہے.
ثانی زہرا ہے نا. جیسے فاطمہ نے کہا بابا اتنے مصائب ڈھائے گئے کہ اگر دن کے اجالے پہ پڑتے وہ مصائب تو رات کی تاریکی میں بدل جاتے. کیا اس سے کم مصائب پڑے جناب زینب پہ؟ کبھی عباس کے بازو پہ رویہ کیا، کبھی قاسم کے ٹکڑوں پہ روئی. ہاں کم مصائب نہیں ہے یہ. خوش قسمت ہے وہ جو زینب پہ آنسو بہا رہے ہیں. خوش قسمت ہے. آج جناب زینب کو پرسہ دینا ہے نا ان کے دونوں لاڈلوں کا، اون و محمد کا. جب تابوت اٹھاتے ہیں اون و محمد کا تو یقین مانیے میرا دل کہتا ہے سید سجاد دعائیں دیتے ہیں. جس کا بھی تابوت آپ اٹھاتے ہیں سید سجاد دعائیں دیتے ہیں. میں مجبور تھا، میرے ہاتھوں میں ہتھکڑی تھی. اے عزادارو میری تمنا تم پوری کر. اللہ اکبر. یہ ہے عزادارو تاریخ نے لکھا. اون و محمد ربط مصائب دیتے ہوئے علی اکبر کا ایک گوشہ پڑھوں گا پھر آپ کی زحمت تمام کر. ایک مرتبہ جناب زینب نے اون و محمد کو دیکھا، کہا بچوں ابھی تک ماموں پہ نثار نہیں ہوئے. ایک مرتبہ اون و محمد نے تلوار کے دستوں پہ ہاتھ رکھا، کہا اماں ماموں جان اجازت نہیں دیتے. جناب زینب دونوں کا ہاتھ پکڑی، دونوں کو لے کر حسین کے پاس آ گئی. کہا بھیا میری قربانی قبول کرو، بھیا میری قربانی قبول کرو. ایک مرتبہ کہا زینب کیسے میں تم کو یہ اجازت دے دوں؟ کہا بھیا میں ماں فاطمہ کو کیا صورت دکھاؤں گی، میری قربانی قبول کرو. بس عزادارو میں نے زحمت تمام کی. ایک مرتبہ دونوں شہزادوں کو اجازت ملی، شہزادے جانے لگے. ایک عجیب روایت ملی، شب عاشور جب جناب زینب جنگ کے ہنر سمجھا رہی تھی، جعفر طیار کے اور علی کے شجاعت یاد دلا رہی تھی، قصے سنا رہی تھی، تو وہیں پر ایک جملہ کہا تھا. زینب نے کہا دیکھو اون محمد مجھے یقین ہے. اللہ اکبر. زینب نے یہ جملہ کہا مجھے یقین ہے کہ تم دونوں شیر نہر پہ قبضہ کر لو گے. اللہ اکبر. تم دونوں نہر پہ قبضہ کر لو گے مجھے یقین ہے، لیکن خبردار پانی نہیں پینا، خبردار پانی نہیں پینا. کہا اماں نہیں پیئیں گے. کہا کیوں نہیں پینا؟ نہیں پوچھو گے؟ کہا نہیں اماں آپ نے کہا نہیں پینا تو نہیں پیئیں گے. کہا سن لو بچوں سکینہ پیاسی ہے اور سکینہ پیاسی رہ جائے تم پانی پی لو. زینب گوارا نہیں، دودھ نہیں بخشے گی. ایک مرتبہ جنگ ہوئی کربلا میں، اون محمد کربلا چلے. ایک علی کا شیر اس طرف حملہ کرنے لگا، ایک شیر اس طرف حملہ کرنے لگا. زینب کے دونوں پسر حملہ کرتے جا رہے ہیں. ایک مرتبہ ظالموں نے ایک کو اکیلے گھیرا، ایک کو اکیلے گھیرا. اب وہ گھڑی آ گئی کہ اون زمین پہ آئے، محمد زمین پہ آئے، آواز دی یا امتی ادرکنی، اے چچا ہماری مدد کو آؤ، اے مامو جان ہماری مدد کو آؤ. ایک مرتبہ حسین دوڑے، عباس آگے بڑھے، علی اکبر آگے بڑھے. ایک مرتبہ جب آگے بڑھے تو دیکھا، حسن تاریخ نے لکھا مقاتل کے الفاظ ہیں، حسین جب لاشوں پہ پہنچے ایک کی روح پرواز کر چکی تھی، اب محمد کے کچھ سانسیں باقی تھی. زانوں پہ سر رکھا، کہا بچے فرماؤ کیا وصیت ہے؟ کہا مامو جان اماں سے کہہ دینا. اماں کیا کہنا ہے؟ کہا اماں سے کہہ دینا امو جان ہم نے جعفر طیار کی طرح جنگ کی ہے، ہمارے نانا علی کی طرح جنگ کی ہے، نہر پہ قبضہ کر لیا تھا لیکن پانی نہیں پیا، لیکن پانی نہیں پیا. عباس نے حسین نے دونوں پہ لاشوں کو اٹھایا، اٹھا کے لا کے گنج شہیدہ میں رکھا. زینب آئی، شکر کا سجدہ ادا کیا.
قربانی قبول فرما. میں نے کہا تھا نا ایک گوشہ اور مصائب کا آپ کی زحمت تمام. آپ نے ہر ذاکر سے سنا ہے, کتابوں میں پڑھا ہے, ہر ذاکر سے سنا ہوگا نا. کیا سنا؟ میں مقاتل کی روایت پیش کرتا ہوں, آپ روئیے جتنا رونا ہے, آرام سے پڑھوں گا کیونکہ رونے کے لیے احساس ضروری ہوتا ہے. جب احساس جاگے گا تو رونا آئے گا. میں پہلے سمجھاؤں گا, دھیرے دھیرے پڑھوں گا, ادھر دیکھیے اور سمجھیے. پہلے کیا روایت ہے؟ آپ نے ذاکرین سے سنا, جتنے ذاکرین منبر سے آئے ہیں یہ بیان کیا ہوگا کہ جب حسین اکبر کی لاش پہ پہنچے خیمگاہ کی طرف نگاہ کی اور آواز دی, اے بنی ہاشم کے بچوں, آپ کے بھی بیٹے ہیں جوان, احساس کرو کہ ضعیف باپ ہے, جوان کا لاشا ہے. جب یہ احساس ہوگا تب رونا آئے گا, جب تک رونا نہیں آتا ہے. احساس ضروری ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے سنا, ذاکرین سے بھی سنا, کئی خطیبوں سے سنا کہ کیا سنا, کہا حسین نے آواز دی کہ اے بنی ہاشم کے بچوں, آؤ اکبر کے جنازے میں مدد کرو کہ بوڑھا باپ جوان کا لاشا کیسے اٹھائے. لیکن عزادارو یہ مطلب نہیں تھا حسین کا. مقاتل یہ نہیں لکھتے کہ ضعیفی کی وجہ سے اکبر کا لاشا نہیں اٹھا سکے حسین. نہیں نہیں نہیں, آپ نے یہ سنا نہیں. مقاتل میں بیان کر رہا ہوں, دن بھر سوچئے, رات بھر سوچئے, جب جب احساس کرو گے رونا آئے گا کہ حسین اکبر کا لاشا, جوان کا لاشا ضعیف باپ سے نہیں اٹھتا. اس لیے نہیں کہہ رہے تھے حسین. مقاتل نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ علی اکبر کے سینے میں برچھی لگی. سنا رہا ہوں, سنیے. علی اکبر کے سینے میں برچھی لگی, برچھی کو موڑا گیا, انی سینے میں توڑی گئی. اکبر جھکنا چاہتے ہیں, زلجنا تاریخ کے جملے ہیں, عجیب روایت ہے, مقاتل ہے. اکبر جس گھوڑے پہ سوار تھے, جب سینے میں برچھی توڑی گئی تو کچھ حصہ باقی رہا نا, جس کو حسین پکڑ کے نکال رہے تھے. حسین کا بیٹا علی اکبر درد کے مارے ایک مرتبہ گھوڑے کے پشت سے لپٹ گیا. گھوڑے کے پشت سے اب جو سنا کی باقی تھی, جو حصہ باقی تھا, وہ گھوڑے کے پیٹ میں چبھا. احساس کر رہے ہو, گھوڑے کی پشت پہ چبھا. جیسے چبھا, گھوڑا بے چین ہو گیا, بے چین ہو کے بھاگنے لگا, اور ایسی طرف بھاگا جہاں پر پورے ظالم تلوار لے کے کھڑے ہوئے تھے, خنجر لے کے کھڑے ہوئے تھے. گھوڑا دوڑنے لگا. تاریخ کے جملے ہیں, سید سجاد نے کہا جیسے جیسے گھوڑا گزرتا تلواریں ماری جاتی, اکبر کے جسم پہ خنجر مارے جاتے. اکبر کے زخم پہ, اکبر کے جسم پہ صرف ایک زخم سینے پہ نہیں لگا تھا, پورا جسم زخموں سے چھنی تھا. تاریخ نے لکھا, مقاتل لکھتے ہیں کہ تلواروں سے مارا گیا, اتنا مارا گیا. جب اکبر زمین پہ آئے, اب حسین کا جملہ احساس کرو عزادارو, جو حسین نے کہا خیموں کی طرف دیکھ کر, اے بنی ہاشم کے بچوں, آؤ ضعیف باپ کی مدد کرو. کہا کیوں؟ کہا معلوم آپ کو, سنو گے, ایک بچے کے باپ ہوگے نا آپ بھی, سنو گے تو سنو, میں پڑھتا ہوں, احساس کر لو, پھر روتے رہو گے. اب رونے کی منزل آ گئی عزادارو. وہ اس لیے کہا جب حسین دونوں ہاتھوں میں اکبر کا لاشا اٹھانا چاہتے ہیں, سن رہے ہو, اٹھانا چاہتے ہیں. تاریخ مقاتل لکھتے ہیں کہ اتنے تلوار مارے گئے تھے اکبر کے جسم پہ, جب حسین جسم کو اٹھانا چاہتے, جب اٹھانا چاہتے, سن رہے ہو, دیکھو میری طرف, جب اٹھانا چاہتے ہیں تو جسم کا ایک حصہ ڈھل جاتا. نہیں سمجھا دادا, سمجھو کہ زخم اتنے گہرے تھے کہ چمڑی جگہ چھوڑ چکی تھی. حسین جب اٹھانا چاہتے تو جسم کا کچھ حصہ ہاتھوں میں آتا, کچھ حصہ ہاتھوں سے ڈل جاتا. ضعیف باپ نے کہا, اے بچوں,
الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. ایک مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم عنایت علی ابن صادق علی، مرحوم زیغم عباس ابن عنایت علی اور جتنے مومنین اس لمحے تک اس دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کی روح کو اور جتنے حاضرین ہیں ان کے تمام رشتہ داروں کو ارشاد فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ بار الہ ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما. پروردگار کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. پروردگار ہمارے سانس آخری سانس آئے تو اس انداز میں کہ ایک ہاتھ میں دامن اہل بیت، ایک ہاتھ میں قرآن ہو. پروردگار لمحہ بلمحہ، نفس بنفس، قدم بقدم ہمارے دلوں میں جو غم حسین کی حرارت اور ولایت علی ابن ابی طالب پائی جاتی ہے اس میں اضافہ فرما. ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما. ماتم حسین.